جی آج کل ہر بات عدالت میں، ہر بات عدالت میں، سیاست بھی عدالت میں، معیشت بھی عدالت میں بہت عرصے سے چلی۔ ریکوڈیک کا فیصلہ ہوا، ریاست سے ریاست کے مابین ایک معاہدہ تھا، اس کو سکریپ کر دیا گیا۔ اس کے حق میں بھی کئی لوگ دلائل دیتے ہیں، ہمارے تجزیہ کار اور کچھ ٹیکنوکریٹس کو ایک فوقیت حاصل ہے، ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایج حاصل ہوتی ہے، کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی ان بنیادوں پر، تکنیکی بنیادوں پر یہ بات صحیح تھی، کچھ کہتے ہیں تکنیکی بنیادوں پر غلط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کالا باغ ڈیم کے بارے میں بے شمار جو ہمارے انجینئرز ہیں، سائنسدان ہیں، خاص طور پہ انجینئرز جو ہیں، اس شعبے کے جو انجینئر ہیں، سول انجینئر، اسٹرکچرل انجینئر، وہ کئیوں نے اس کو مخالفت کی، جن میں کچھ ہمارے سندھی بھائی بھی تھے۔ اور بعد میں پروب کرنے سے پتہ چلا کہ وہ جو تعصب تھا ایک پنجاب مخالف، وہ غالب آ گیا ان کی ٹیکنیکلٹیز کے اوپر، ان کی تکنیکی مشاورت کے اوپر۔ جبکہ تکنیکی مشاورت کے حوالے سے ایک صاحب انجینئر شمس الملک بھی رہے ہیں، بڑے نامور تھے، اور وہ اس علاقے سے تھے جس کے بارے میں کہا، یعنی نوشہرہ سے تھے، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا اور 925 فٹ بلندی پر تو وہ نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ وہ خیر ری ڈیزائن ہوا، 915 کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا، ان کے بقول جو مجھے بات سمجھ آئی، کہ نوشہرہ کو کبھی بھی ڈوبنے کا خطرہ نہیں تھا، اور خاص طور پہ اس کا ری ڈیزائن کے بعد جب وہ اس کی بلندی 10 فٹ کم کر دی گئی، تو وہ کہنے لگے کہ میرا تو خود گھر نوشہرہ میں ہے، تو میں کیوں ایسا منصوبے کی حمایت کروں گا جس میں میرا اپنا گھر، میرا اپنا گاؤں، میرا اپنا قصبہ ڈوب جائے۔ تو اسی طرح کے دلائل کا ہمارے ہاں دلائلستان بن گیا ہے۔ ایک ہی وقت میں کئی قسم کے دلائل آ رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں بھی۔ جیسے آج دیکھیں بھئی، تازہ ترین جو معاملات چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، ہم عدالتی کارروائی تو نہیں ڈسکس کر سکتے کہ کیا فیصلہ آئے گا، میٹر سب جوڈس ہے عدالت کے احترام میں، لیکن کچھ باتیں جو وہاں ہوئیں وہ چونکہ عوام کی دلچسپی کا باعث ہے، ہماری دلچسپی کا باعث ہے، اس قوم، ملک، دنیا کی دلچسپی کا باعث ہیں، انہیں ضرور زیر بحث لایا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ بات کرنی چاہیے۔ جیسے ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دلائل کی، یہ بات میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا، دلائل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اول تو ایک بہت بڑے لائر جو تھے میرے ساتھ، ایک جیو کے پروگرام میں آئے تھے، جیو والے ویسے مجھے کم ہی لفٹ کراتے ہیں، تو اتفاق سے میں اس دن آفتاب اقبال صاحب کا ایک پروگرام تھا جس میں مدعو تھا، تو جب چائے کے وقفے میں نے ان کو، ایک بڑے بہت نامور لائر تھے، تو میں نے انہیں پوچھ لیا سادگی سے، بیوقوفی سے، مطلب جرأت رندانہ سے کہہ لیں کہ جی کیا ہمارے ہاں عدالتوں میں جو زیادہ تر جو افسران ہوتے ہیں، عدالتی عہدیداران، وہ تقدیروں کا فیصلہ کرنے سے پہلے فائلیں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے ایک دم برملا کہہ دیا نو، بہت بڑا نو، یعنی کہ نہیں۔ تو یہ ایسا تو خیر نہیں ہوگا، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کچھ تاثر اس سے یہ نکلا کہ بہت سا ایک معاملہ، ایک امپریشن بنا لیا جاتا ہے پہلے، تو اس کے اوپر پھر پیڈنگ کر دی جاتی ہے۔ جیسے میں مثلا آپ کہہ دوں کہ یار یہ شخص ہے ہی مجرم، تو پھر میں اس کے اوپر پیڈنگ کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں جی وہ پھر ڈھانچہ کھڑا کر کے آپ کو مجرم بنا کے، جرم کا ڈھانچہ کھڑا، اس کے اوپر میں گوشت پوشت لگاتا جاتا ہوں۔ جیسے کہ نواز شریف کے کیس میں کہا گیا کہ یونین سسلیان، میں نواز شریف کی تعریف نہیں کر رہا، میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے خود بھی فیصلے بھگتے ہیں۔ ایک جج صاحب آپ دنیا میں نہیں ہیں، انتہائی ایماندار اور نفیس انسان تھے، لیکن وہ چونکہ میرے ان سے تعلق تھا ایک دوستانہ، کافی حد تک برادرانہ، تو انہوں نے سمجھا کہ میں اس کا کوئی ایڈوانٹیج لے رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہ انہوں نے کیوں سمجھا، یہ ان کے پاس اختیار تھا رائٹ اور لیفٹ سمجھنے کا۔ یہی تو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جن کے پاس کوئی اختیار ہے وہ تجاوز کر جاتے ہیں، انسانی رویوں میں، انسانیت میں تجاوز کر جاتے ہیں، نفسیات میں تجاوز کر جاتے ہیں، اپنی ڈیلنگ میں کر جاتے ہیں۔ اور انہوں نے، میں بالکل یہ کیس میں معصوم تھا، میرے پہ کیس کوئی اور تھا، بنایا کوئی اور گیا تھا، کیونکہ میری گرفتاری مطلوب تھی اور وہ اس میں بنا دیا گیا، جس میں بالکل 100% مجھے کلیئر ایویڈنس کی بنیاد پہ رہائی بھی ملی، بڑی پی کاٹنے کے بعد۔ تو ان کو میں نے کہا جی یہ بالکل بلا جواز، بلا ثبوت کیس ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ وہ 265 کے کی، 249 کی CRPC کی درخواستیں ہوتی ہیں، کہ دونوں کا اطلاق ہوتا ہے
اپنے اپنے حساب سے. تو اس حساب سے جب میں نے دی تو انہوں نے اس میں میری ذاتی بھی معاملہ ڈسکس کر دیے کہ میں ذاتی طور پہ اچھا ہوں، میں برا ہوں، میں نیک ہوں، میں بد ہوں، میری یہ دوستی ہیں، میرا فلاں ہے. اس کی ان کو کس نے اجازت دی؟ کس قانون نے، کس آئین نے؟ اب میں وہی بات کو منطبق نواز شریف پہ کرتا ہوں. اسی طرح اگر کوئی کہہ دے کہ جی عمران خان جو ہے وہ ایک بندہ صحیح نہیں ہے، عورتوں کا رسیہ ہے یا فلاں کا رسیہ ہے، یا تو میرا خیال ہے کہ یہ اور وہ جوا کراتا ہے، وہ فلاں کراتا ہے. عدالت کا کام یہ نہیں ہے آپ کی ذاتیات کو ڈسکس کرنا. عدالت کا کام ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں، شواہد اور شواہد کی تائیدی جو شواہد ہوتے ہیں کورابریٹنگ ایویڈنس کی بنیاد پر وہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ ہاں جی یہ قتل اس نے کیا لہٰذا اس کو سزائے موت دی جاتی ہے یا عمر قید دی جاتی ہے، بس یہ فیصلہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ ذاتیات ڈسکس ہوتی ہیں. بہرحال یہ معاملات چلتے رہے تو میں ایک نتیجہ اخذ کیا تھا. بہت دیر سے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میری آواز دھک جاتی ہے، کیونکہ زیادہ سننے والے اور سمجھنے والے میری بات کو کم ہی لوگ ہیں، تو میری بات کہیں کہیں ویسے بھی دب جاتی ہے کیونکہ شور و غوغا کچھ اور طرح کا ہے، افسانوی ہے، رومانوی ہے. اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی کسی کے رومان میں مبتلا ہے تو وہ کوئی دلیل کی یا بات کو جو بڑی ریسرچ کے بعد یا کوئی سمجھ آ چکی ہو اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو سمن بکمن کر لیتے ہیں، بہرے کر لیتے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں اگر ایک ہی عدالت میں اگر ایک ہی اس کے عہدیدار ہوں، وہ کوئی سال 6 مہینے کے بعد اگر ایک ہی جیسا کیس ان کے سامنے پھر دوبارہ رکھ دیا جائے انہی دلائل، انہی شواہد، انہی ملزمان، انہی مدعیان کے حوالے سے، تو اس بات کا غالب امکان ہے، اور بلکہ ایسا ہوا بھی ہے، عملاً بھی ہوا ہے، اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، جس طرح آج سپریم کورٹ میں ڈسکس ہوا کہ وہ متضاد فیصلے آ جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ بہت بڑی جھول ہے ہمارے قانون کی تشریح میں جھول ہے. اب یہ نہیں میں کہتا کہ کیوں ہے، میں تو ویسے کہتا تھا کہ ہمارے جتنے بھی عہدیدار ہیں، عدالتی ہیں، ادارہ جاتی ہیں، سیاسی ہیں، لیڈرز ہیں، انتظامیہ کے ہیں، دیگر تمام تر تقریباً ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اکثریت نہیں میں کہتا، وہ جو ہے وہ ابھی تک اممیچور ہے، نہ پختہ سوچ ہے، نہ پختہ نفسیات کے حامل ہیں، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، جو ایک رو میں بہہ جاتے ہیں، اپنی ذاتی لائکس ڈس لائکس اپنے تعصبات میں. جیسے اب بھی لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے وہ غلط ہے، ماضی کی عدالت اچھی تھی، اس سے ماضی کی اس سے اچھی تھی. اب جیسے کل میں ایک ٹی وی پروگرام میں میرے ساتھ 2 وکلا تھے، میرے بھائیوں کی طرح، ایک چھوٹے ہیں، دونوں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بڑے مجھے عزیز ہیں، لیکن وہ بھی اپنے ایک رومان میں مبتلا تھے، کسی کے عشق میں مبتلا، بہت سی باتیں اس عشق کی عشقیہ ہی کر رہے تھے، دلائل سے نہیں کر رہے تھے، ریسرچ بیس نہیں کر رہے تھے، صرف نفرتیں یا پھیلا رہے تھے یا محبتیں بڑھا رہے تھے. وہ محبتیں بڑھا رہے تھے ایک طرف کی، باقی طرف نفرتیں پھیلا رہے تھے اور اس کا میسج دے رہے تھے کہ فلاں غدار ہے، یہ ہے، وہ ہے. اچھا بہرحال وہ بھی بات یہی کر رہے تھے کہ جی یہ بات فلاں بندہ غلط ہے، فلاں بندہ غلط ہے، دلائل سے نہیں بات کرتے. تو وہی میں کہہ رہا تھا کہ جب ججمنٹس ایک ہی عہدیدار جب ایک ہی طرح کے حالات واقعات کے اوپر جب ججمنٹس دے گا، جیسے آج سپریم کورٹ میں بھی کہا گیا کہ یہ ایک ہی طرح کے 2 متضاد فیصلے ہیں اور اس کا آتھر جج ایک ہی ہیں، تو ان کو آپس میں اب ہم آہنگ ریکنسائل کیسے کریں گے؟ تو ایک بہت بڑے نامور وکیل تھے اس وقت موجود تھے جو روسٹرم پہ، انہوں نے کہا جی نہیں کر سکتے، یعنی اتنا تضاد ہے اس میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جھول ہے، تشریحات میں بھی جھول ہے، وہ ناپختہ کاری ہے. تو وہ ناپختہ کاری جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے جذبات غالب ہیں، ہم وہ اپنے آپ کو جسٹس از بلائنڈ کے طرز پہ نہیں چلتے. تو یہی، اور جسٹس سے مراد صرف عدالتی جسٹس نہیں ہے، ایڈمنسٹریٹو جسٹس بھی ہوتا ہے. جب کوئی آپ کو آپ کا کیس ہے، آپ نے میٹر لگوانا ہے، آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، آپ نے نہر کا پانی بنوانا ہے، یہ بھی ایک طرح کا انصاف کا ہی نظام ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ایڈمنسٹریٹو جسٹس ہی ہوتا ہے. تو وہ بھی ہمارے ہاں ناپختہ کاری. تو اس سے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے جو آج کل سوال چل رہے ہیں تا حیات، نا اہلی، اور میں تو اس میں ایک ہی بات کر رہا ہوں،
میں تو کہتا ہوں کہ کیا عمر قید پوری عمر بھر کے لیے ہوتی ہے پاکستان میں؟ باہر کے ملکوں کا نہیں مجھے پتا، وہاں بڑی بڑی 50 سال بھی سزائیں ہوتی ہیں، وہ کس طرح کاٹتے ہیں، کنکرنٹ ہوتی ہے، دن رات ہوتی ہے، اس میں ریمیشنز ملتی ہیں معافیاں گڈ کنڈکٹ کی، اچھے طرز عمل کی، یا بہرحال وہ مجھے نہیں پتا، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پتا ہے تھوڑا بہت لیکن اس کو میں زیر بحث نہیں لا رہا۔ تو پاکستان میں کسی کو بھی جب عمر قید ہوتی ہے، بھلے اس نے 8 قتل کیے ہوں، تو وہ عمر قید عمر بھر کی نہیں ہوتی، تو نااہل ہی عمر بھر کی کیوں ہوتی ہے؟ میں کسی جج صاحب کی نہ فیور کر رہا ہوں نہ ان کے اگینسٹ جا رہا ہوں کہ وہ یہ سوال کر رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتی، ہر چیز ٹائمڈ ہے، ٹائمڈ، زندگی ٹائمڈ ہے، الیکشن ٹائمڈ ہے، قید ٹائمڈ ہے، صحت بھی ٹائمڈ ہے، زندگی بھی ٹائمڈ ہے، تو یہ جو ہے کہ اس میں آپ ٹائم لیس کیسے ہو گئے؟ یہ تو ایک خدائی صفت ہے ٹائم لیسنس، کیا ججز جو ہیں وہ ایک خدائی صفات کے نعوذ باللہ میرے منہ میں 1,00,000 کروڑ بار ارب بار خاک، کیا وہ خدائی صفات کے عمل ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو ٹائم لیس بنائے جا رہے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ چیزیں۔ اب اس میں زیر بحث تو یہی ایک بڑی بات آئی، اور دوسری مین باتیں یہی ہیں، باقی ہم پھر اگلے شمارے میں انشاءاللہ تعالی اس پہ مزید کوئی تفصیل سے بات کر لیں گے۔